درود شریف پڑھیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ادھر توجہ رکھیے، ادھر توجہ رکھیے، بچے بھی توجہ رکھیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، میں پہچانا جاؤں، فخلقت الانسان، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا۔ جب تک اللہ پاک چھپا ہوا خزانہ تھے، اس وقت تک رحمان، رحیم، خالق، مالک، رازق، قہار، جبار کسی چیز کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ انسان کو اللہ پاک نے وجود دیا تو پھر رحمان ہونے کا اظہار ہوا، رحیم ہونے کا اظہار ہوا، خالق، مالک، رازق ہونے کا اظہار ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس کائنات میں اللہ پاک کا ریفرنس ہے، انسان اس کائنات میں اللہ پاک کا بڑا تعارف ہے، انسان اس کائنات کا سب سے میگا پروجیکٹ ہے بھائی۔ آپ لوگوں کی توجہ رہے گی، تھوڑی دیر کے لیے ہم پیاس برداشت کریں گے، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ توجہ رکھیں۔ یہ پانی ہم بعد میں پی لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کائنات کا سب سے میگا پروجیکٹ کیا ہے بھائی؟ انسان ہے بھائی، انسان۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو وجود دے دیا، کس لیے؟ انسان کے لیے۔ انسان کو پیدا کیا اپنی معرفت الہی کے لیے۔ ابن عربی رحمہ اللہ تصوف کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فصوص الحکم، اس میں ایک فرضی نقشہ ذکر کیا ہے۔ ادھر توجہ رکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی، مجھ سے بات نہیں ہو سکے گی اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک فرضی نقشہ ذکر کیا ہے، یہ اللہ، انسان، کائنات۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اپنی معرفت الہی کے لیے، کائنات کو پیدا کیا انسان کے لیے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ انسان اللہ کے لیے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور کائنات انسان کے لیے۔ معاملہ الٹ ہو گیا، انسان جو اللہ کے لیے تھا وہ کثرت کے اندر کائنات کے اندر مشغول ہو گیا۔ اللہ کی وہ مدد و نصرت جو اللہ پاک کی معرفت والے آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مدد و نصرت انسان کے ساتھ آنی بند ہو گئی۔ او بھائی، اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے، یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں ہم صرف کھانے کمانے کے لیے آئے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ جتنا انسان افلاس سے ڈرتا ہے، جتنا غربت سے ڈرتا ہے، او بھائیو، اتنا اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع ہو گئے، ہم تو وقت کے بڑے بڑے اولیاء بن جائیں گے بھائی۔ انسان کی وجہ تخلیق صرف کھانا کمانا تو نہیں تھا بھائی، انسان کی وجہ تخلیق تو اللہ کی پہچان تھی۔ ہمیں اللہ کی پہچان تو نہیں ہے، جب اللہ کی پہچان نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے پیشانی کیسے ٹک سکوں گا؟ میں اللہ کا کلام کیسے پڑھ سکوں گا؟ میں اللہ پاک کے در پر کیسے جھک سکوں گا بھائی؟ سب سے اہم ترین چیز اللہ کی پہچان ہے بھائی۔ اللہ کی پہچان کریں گے نا، اللہ پاک نے ساری کائنات کو وجود دیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، دن اور رات کا نظام چلایا، جنت اور جہنم کا سلسلہ، اور پھر انسان اور جنات۔ اللہ پاک تعارف کروا رہے، اپنا تعارف کروا رہے، میرے آپ کے دل کے اندر ایمان اور یقین بڑھا رہے ہیں۔ کیا تعارف ہے؟ فرمایا زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ
تمہارا رب کون ہے بھائی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ساتھ ساتھ بولے تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ کون سا رب؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن اور رات کا نظام چلایا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب اسی کے غلام ہیں بھائی، اسی کا امر چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اب اللہ پاک تعارف کروا رہے کس کو؟ ہمیں تعارف کروا رہے، فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والا اللہ، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے بھائی۔ کتنے جہان اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں؟ سارے جہانوں کو پالنے والا، سارے عالموں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ہمارے رب تو کوئی دکان ہوتا ہے، کسی کے پراپرٹی دفتر رب ہوتا ہے، کسی کے جو ہے نا وہ مارکیٹیں ہوتی ہیں، ہم نے تو رب کو اس کو مان لیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فتبارک اللہ رب العالمین، سارے عالموں کو پالنے والا تو اللہ ہے بھائی۔ کائنات کو پیدا کیا اور یوں تعارف کروایا، لیکن انسان جو اس کائنات کا سب سے میگا پروجیکٹ ہے، جب انسان کے پیدا کرنے کی باری آئی اپنا انداز ہی بدل دیا، تعارف کے طریقے ہی بدل دیے، عجیب تعارف کروائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کو وجود دیا اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ انسان کو مٹی سے نکالا، ایک جوہر میں بدلا اور پانی کا ایک قطرہ مضبوط کر کے جمایا، اور پھر اس سے ایک لوتھڑا تیار ہو گیا، اور پھر ایک ہڈی بن گئی اور اس پر گوشت آنا شروع ہو گیا، ایسا ایسا چلتے چلتے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ خوبصورت شکلیں بن گئی۔ اب اللہ پاک تعارف کروا رہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا احسن الخالقین، سب سے حسین پیدا کرنے والا اللہ۔ کس کو حسین پیدا کیا؟ پہاڑوں کو، کشمیر کی وادیوں کو؟ نہیں 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 نہیں، فرمایا احسن الخالقین، یہ پیدا کی، یہ پیدا سب سے حسین ترین۔ کس لیے اللہ ان کو اتنا حسین کیوں بنایا ہے؟ فرمایا یہ تو میرے لیے ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جان کے ہم کس کے لیے ہیں بھائی؟ ہم بھی اللہ والے بن جائے نا، ہم بھی اللہ پاک کی معرفت حاصل کرے، اللہ پاک کی پہچان کرے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ساری کائنات کے رہبری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے ان کی فطرت میں علم کو رکھ دیا۔ آپ نے چونٹی کو دیکھا ہے، ایک لائن میں چلتے ہیں، لائن توڑتے ہیں نہیں۔ چونٹیوں کا کوئی ماسٹر نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی پیشوا مرشد نہیں ہے، چونٹیوں کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھاتا، پرندے کو ہوا میں اڑنا کوئی نہیں سکھاتا، مچھلیوں کو پانی کے اندر تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، عقاب کو چپڑنا کوئی نہیں سکھاتا۔ ساری کائنات کے رہبری رہنمائی کے لیے ان کی فطرت میں اللہ پاک نے علم کو رکھ دیا ہے۔ آپ نے کبھی سیب کے درخت پہ آم دیکھا ہے آیا ہو؟ آپ بولے کبھی آم کے درخت پر کیڑا نکلا ہو؟ دیکھا ہے؟ یا آپ بولتے نہیں ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا پھر آم کے درخت بھی کیڑا دیکھا ہے؟ بولو نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کو وہ جو دے دیا جس کی جو ڈیوٹی تھی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ کبھی آم کے درخت نے سیب نہیں دیے،
کبھی سیب کے درخت نے انگور نہیں دیے، کبھی انگور کے درخت نے ٹماٹر نہیں دیے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں۔ انسان جو اس کائنات کا سب سے میگا پروجیکٹ ہے، پیدا ہوتی اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا جاہل، کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ انسان کو چلنا سیکھنا پڑتا ہے، انسان کو بولنا سیکھنا پڑتا ہے، انسان کو لکھنا سیکھنا پڑتا ہے، انسان کو پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ انسان کی رہبری کی ضرورت تھی، انسان کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا جی ہاں اب میں رہبری کروں گا، میں رہنمائی کروں گا۔ کیسے کرو گے پروردگار؟ فرمایا میرے پاس اپنے بندے ہیں، انہیں ایک ایک بھیجوں گا، میرے بندوں کی رہنمائی کریں گے، ان کے مطابق وہ چلیں گے، میں پروردگار سب کو اپنی پہچان بھی کراؤں گا اور جنت کا سامان بھی کروں گا۔ انسانوں کے رہبری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے کن کو بھیجا؟ کن کو بھیجا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ انسانوں کی رہبری کی، انسانوں کی رہنمائی کی، انسانوں کو مخلوق سے جدا کر کے خالق پر جمع کیا ہے، انسانوں کو رائٹ وے سیدھا راستہ دکھلایا ہے۔ بھائی اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اس میں ہے بھائی۔ انبیاء سکھاتے رہے، سب سے آخر میں کون تشریف لائے؟ کتنے انبیاء دنیا میں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ مولانا صاحب آپ کی محنت ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ساتھیوں سے پوچھا کتنے انبیاء آئے؟ ایک ساتھی نے کہا 5 لاکھ۔ سیدھی سی بات ہے، آپ مدارس سے دور رہیں، علماء سے دور رہیں، مساجد مکاتب سے دور رہیں، یوں ہی کہو گے 5 لاکھ انبیاء آئے تھے؟ یوں ہی کہو گے انبیاء کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا، جاری ہے؟ جب آپ علماء سے کٹیں گے، علماء سے دور ہوں گے، مساجد میں اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، مساجد میں اپنے آپ کو ضروری نہیں سمجھیں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے بھائی کہ آپ صحیح بتلا رہے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے آخر میں کون آئے؟ سب سے آخر میں کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا دروازہ بند۔ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ نہیں۔ کوئی نبی آیا ہے؟ نہیں۔ آئندہ آئے گا؟ نہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کی رہبری رہنمائی آپ کے ڈیوٹی لگئی ہوئی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری رہنمائی آپ کی ذمہ داری ہے بھائی۔ نبی السلام مشفق پیغمبر تھے، مہربان پیغمبر تھے۔ جب اللہ پاک نے ساری انسانوں کی ڈیوٹی آپ کے لگا دی تو پھر وہ بے قرار ہوئے، تڑپے، ایک ایک کے بارے میں روئے ہیں۔ حکم بن کا احسان بڑے جنگ کے بعد گرفتار ہو کر کے آیا، آپ نے مسجد میں بٹھایا، حکم کلمہ پڑھ لے، کا نہیں پڑھتا، پڑھ لے، نہیں پڑھتا ہوں، پڑھ لے، نہیں پڑھتا ہوں، پڑھ لے، اتنا تکرار ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلالی صحابی تلوار نکال کر کے یوں کڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اور یوں پسینہ بہ رہے، یا رسول اللہ یہ امام تو نہیں لائے گا، مجھے اجازت دے، گردن اڑاؤ جائے جہنم میں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمائے دعو، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کو سامنے بیٹھائے، حکم کلمہ پڑھ لے گا، نہیں پڑھا، کہا پڑھ لے گا، نہیں پڑھتا ہو۔ اتنی محنت کی، حکم بن کا احسان، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے یوں عمر کی طرف دیکھا، عمر آج اگر آپ کی بات میں مان لیتا یہ شخص جہنم میں چلا جاتا، نہیں چاہتا ہوں میرا ایک امتی بھی جہنم میں جائے۔ میری چاہت تو یہ ہے میری ساری امتی کامیاب ہو، جنت میں جانے والے بنے۔ ایک ایک کے لیے بے قرار ہوئے، تڑپے ہیں بھائی۔ جان لیوا دشمنوں کو معاف کیا۔ عثمان بن طلحہ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، کہا یہ چابی حوالے کر دو، 2 رکعت کی نماز پڑھوں گا، چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اجازت نہیں ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا، عثمان جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا، اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں ایک وقت آئے گا اس جگہ پر آپ کھڑے ہوں گے۔
یہ ارشاد فرمایا 2 رکعت کی نماز پڑھی اور چل پڑے. جس وقت مکہ فتح ہوا سرداران قریش کے گردن جھکے ہوئے تھے، سامنے کھڑے تھے. آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمانے لگے یہ چابی آپ میرے حوالے کر دو. یوں گردن جھکاتے ہوئے چابی حوالے کر دو. نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کھلوایا، 2 رکعت کی نماز پڑھی، باہر تشریف لائے، صحابہ کی پوری جماعت ساتھ تھی. فرمانے لگے عثمان آپ کو یاد ہے جاتے ہوئے آپ سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، میرے اللہ نے اس وعدے کو سچ کر کے دکھا دیا. میں نے یہ کہا تھا جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اس جگہ میں کھڑا ہوں گا، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ پر آپ ہوں گے. میرے اللہ نے اس وعدے کو سچ کر کے دکھایا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا. عثمان آپ کو یاد ہے؟ سر ہلایا جی ہاں یاد ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان جو معاملہ آپ نے میرے ساتھ کیا تھا میں وہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں کروں گا. یہ چابی واپس لے، یہ قیامت کی صبح تک آپ کے خاندان میں رہے گی. وہ آگے بڑھے، اتنے مہربان پیغمبر، جان لیوا دشمنوں کو معاف کرنے والے، اسی وقت قدموں میں گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے. اتنے مہربان پیغمبر جب ایک ایک کے بارے میں بے قرار ہوئے، ایک ایک کے بارے میں تڑپے، تو پھر اللہ پاک کو اپنے محبوب کے ساتھ اس امت کے بارے میں وعدہ کرنا پڑا. اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے بھائی، وہ وعدہ کیا ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. محبوب قیامت کا دن ہوگا، میں پروردگار آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے آؤں گا. امام زین العابدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. اتنے مشفق اور مہربان پیغمبر. اب چونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے نا، اب اس وعدے کو نبھانے کے لیے اللہ پاک نے اس امت کے بخشش کے بے شمار بہانے بنائے، جس میں سے ایک بڑا بہانہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. بھائی اللہ پاک نے مجھے آپ کو بھوکا پیاسا کیوں رکھنا ہے؟ بھائی میرے آپ کے بھوک پیاس کی وجہ سے اللہ پاک کو کیا ہوتا ہے؟ کوئی ترقی ہوگی؟ اللہ پاک کی عظمت گھٹ جائے گی؟ کیوں بھوکا پیاسا رکھنا ہے؟ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے بخشش کا ایک بہانہ بنایا. سچی بات یہ ہے کہ بخشش کا ایک بہانہ ہے. او بھائی آپ نہیں دیکھ رہے شیطانوں کو قید کر لیا. اللہ شیطان کو قید کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میرے یہ بندے سال کے 11 مہینے اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، معمولات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں شیطان کی ملاوٹ ہو جاتی ہے. ایک مہینہ اپنے لیے میں نے مختص کر لیا، میرے بندے اعمال کریں گے، عبادات کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، معمولات کریں گے، شیطان کی ملاوٹ سے پاک ہوں گے. میں پروردگار اس سے بہانہ بنا کر کے اپنے بندے کی بخش کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ بخشش کا بہانہ ہے بھائی. اعمال کے اوپر ریٹ بڑھا دینا یہ بخشش کا بہانہ ہے بھائی. فرمایا نفل پڑھو فرضوں کا ثواب ہے، فرض پڑھے 70 درجہ اوپر ہے. ایک رات کا اعتکاف کرے 2 مقبول حج 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی کر کے لاؤ 10 ملیں گے، اخلاص سے کر کے آؤ. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ایک کے بدلے میں 700 ملیں گے. یہ برکات نہیں ہے؟ یہ بخشش کے بہانے نہیں ہے بھائی. ایک رات میں 10 لاکھ جہنم سے نکل کر اللہ پاک جنت عطا فرماتے ہیں، یہ بخشش کا بہانہ نہیں. آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جتنے جہنم سے نکل کر گئے اس کے بقدر اتنے اور نکلیں گے. اس ایک ماہ کے اندر 6 کروڑ جہنم سے نکل کر اللہ پاک جنت عطا فرماتے ہیں. او بھائیو یہ صرف اور صرف بخشش کا بہانہ ہے، صرف اور صرف بخشش کا بہانہ ہے.
تبھی تو جبریل آسمان سے اترے اور بدعا کر رہے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل کون؟ فرمائے ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں، جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اللہ سے جنت نہ کما سکے، ایسا شخص تباہ ہو جائے، برباد اور ہلاک ہو جائے۔ سارے فرشتوں کے سردار بدعا کر رہے، دونوں جہانوں کے سردار، سارے انبیاء کا امام، سارے انسانوں کا سردار اس پر آمین 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 کہہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے اس بدعا کے قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کس قدر بدنصیب ہے، کس قدر محروم ہے وہ نوجوان جس کے پاس صحت بھی ہے، جس کے پاس جوانی بھی ہے، جس کے پاس ہر مال و دولت ہے، اس کے باوجود بھی رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کی قدر و قیمت نہیں جان رہا۔ اللہ پاک سے جنت نہیں کما سکا، اللہ پاک کی معرفت اللہ پاک کو نہیں پہچان سکا۔ اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے بھائی۔ آقا مدنی ہم سب کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے بھائی، دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن جیسے تمام انبیاء کو اللہ پاک نے معجزات دیے تھے، ایسے بے شمار معجزات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک عظیم و شان معجزہ قرآن عظیم و شان۔ کیا قرآن عظیم و شان بھائی، قرآن عظیم و شان خالق اور مخلوق کے مابین ربط، مناسبت، تعلق، دوستی بنانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے بھائی۔ مخلوق کا تعلق خالق سے بن جائے، ساجد کا تعلق مسجود سے بن جائے، عابد کا تعلق معبود سے بن جائے، بندے کا تعلق الہ سے بن جائے، دوستی لگ جائے، قربت حاصل ہو جائے، معرفت الہی حاصل ہو جائے، اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن عظیم و شان ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عظیم و شان آئین کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، منشور کی کتاب ہے، ہادی کتاب ہے، رہبر کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، امام کتاب ہے، پیشوا کتاب ہے، عقیدے کے باب میں مفصل و محکم کتاب ہے، میری آپ کے دنیا آخرت کے کامیابیوں کا ضامن کتاب ہے بھائی۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس کتاب کو جس کو سینے سے لگا کر ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی تھی، آج اس کتاب کو ہم نے صرف رمضان کے اندر برکت کی کتاب سمجھ لیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے بھائی۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہے، ادھر توجہ رکھیے، حضرت آپ کو پتہ ہے میں نے کیا ہوا؟ کہاں رمضان میں 2 دفعہ قرآن پاک مکمل کر چکا ہو، کتنا روزہ ہے آج؟ 18واں روزہ ہے، 2 دفعہ مکمل کر لیا۔ اتنی طاقت ہو، اتنا بڑا استعداد رکھتے ہو، بتلاؤ آپ سال کے 11 مہینوں میں کتنے دفعہ ختم کرتے ہو؟ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، کہنے لگے حضرت سچی بات تو یہ ہے سال کے 11 مہینے کھولنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ بیٹیوں کو سروں کے اوپر رکھ کر کے ہم نے برکت کی کتاب کو جان لیا، الماریوں میں پڑا ہوا ہے، گھر میں خیر و برکت ہوگی، یہ خیر و برکت ان کے لیے ہم نے صرف محدود کر دیا۔ ارے یہ تو میرے آپ کے رہنمائی کی کتاب ہے، یہ تو امام اور پیشوا کتاب ہے بھائی، اس کتاب پر چل کر ہم نے دنیا آخرت میں کامیاب ہونا تھا، آج ہم نے اس کو برکت کی کتاب سمجھ لیا۔ پورا سال دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، کتنی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اتنا عظیم و شان کتاب، جامع کتاب ہے بھائی۔ توجہ رکھے، دنیا جہان کی ساری خیروں کو اللہ پاک نے اس کتاب میں جمع کیے، ساری خیریں اس کتاب کے اندر ہے۔ آپ اس کو کھولے تو صحیح، اس کو پڑھے تو صحیح، اس کو سمجھے تو صحیح، شریعت اسی کتاب میں ہے، طریقت اسی کتاب میں ہے، معرفت اسی کتاب میں ہے، حقیقت اسی کتاب میں ہے، زہد و تقوی اسی کے اندر ہے، شجاعت بہادری اسی کتاب میں ہے، فصاحت و بلاغت اسی میں ہے، بیان اسی میں ہے، تبیان اسی میں ہے، تبلیغ اسی میں ہے، فضائل اسی میں، مسائل اسی میں، غزائل اسی میں، جہاد اسی میں، قتال اسی میں، افعال اسی میں، اعمال اسی میں، عبادات اسی میں، انوارات اسی میں، آیات اسی میں، مشابہات اسی میں، یہ تو انبیاء کا تذکرہ اسی میں،
اولیاء کا ذکر اسی میں، آدم کا ذکر اسی میں، ابراہیم کا ذکر اسی میں ہے، داؤد علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف، سارے انبیاء کا تذکرہ اسی کے اندر ہے، اولیاء کے تذکرے اسی کے اندر ہے، صحابہ کے تذکرے اسی کے اندر ہے، آقا مدنی کے تذکرے اسی میں ہے، صفات اسی میں ہے، معجزات اسی میں ہے، انوارات مبشرات اسی میں ہے، اہل بیت کا ذکر اسی میں ہے، صحابہ کا ذکر اسی میں، جنت کا تذکرہ اسی میں، جہنم کا تذکرہ اسی میں، میرا ذکر اسی میں، آپ کا ذکر اسی میں، دنیا کی کامیابیاں اسی میں، آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہے، آخرت کے لیے کامیاب سارے تذکرے اسی کے اندر ہے، تاریخ اسی میں ہے، فلسفہ اسی میں ہے، جغرافیہ اسی میں ہے، سائنس اسی میں ہے، ٹیکنالوجی اسی میں۔ ارے غیروں نے اس کتاب سے نقلیں مار مار کر کے آج ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ ہماری آپ کی زندگی اس عظیم شان کتاب سے خالی ہے بھائی، کہاں جا کر کے روئے، کس کے سامنے روئے، ہمیں قرآن پاک کی پہچان نہیں ہے بھائی۔ ہم نے قرآن پاک کو آج تک نہیں پہچانا ہے کہ سائنس بھی اسی میں ہے، ٹیکنالوجی بھی اسی میں ہے، تاریخ بھی اسی میں ہے، فلسفہ بھی اسی میں ہے، احکامات بھی اسی میں ہے، اوامر بھی اسی میں ہے، نواہی بھی اسی میں ہے۔ ساری دنیا آخرت کے کامیابیوں کا منبع اور مرکز ہے، میں نے نہیں پہچانا ہے یہ غلطی کس کی ہے، یہ ناکامی کس کی ہے، یہ نقصان کس کا ہے بھائی؟ اپنی پہچان نہیں ہے، کتنی بڑی غلطی کر رہے بھائی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، سارے نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے فرائض ہیں کہ نہیں؟ نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ بوڑے کتنے فرائض ہیں؟ 13 5 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں نماز میں؟ 13 ابھی وہ 13 فرائض ہیں نماز میں۔ نماز کو سیکھ کر کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں بھائی، میری اس بات کو یاد رکھیں، توجہ رکھیں، نماز کے اوپر جتنے بھی فضائل ہیں، فضائل اعمال میں آپ پڑھتے ہیں، تبلیغیوں سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، نماز پر یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت، صحابہ نے نماز پڑھی یوں مدد آئی، یوں نماز پڑھی یوں مدد آئی۔ یہ فضائل نماز پر نہیں، صرف نماز پر نہیں، صحیح نماز پر ہے۔ صحابہ نماز پڑھتے تھے، مسئلے حل ہو جاتے تھے، مرے ہوئے کدے زندہ ہو جاتے تھے، سارے مسائل حل ہو جاتے تھے، بند چکیاں چل پڑتی تھی، نماز پڑھی، 2 رکعت کی نماز پڑھی، سارے مسائل حل ہو گئے۔ یہ وعدے، یہ فضائل صرف نماز پر نہیں ہے، صحیح نماز پڑھنے پر ہے۔ کس پر ہے؟ صحیح نماز پڑھنے پر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نے 60 سال نمازیں پڑھی ہوگی، کل قیامت کے دن ان کی نمازوں کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، اعلان ہوگا آپ کی یہ نمازیں نہیں چلتی۔ محدثین نے وجہ نقل کی ہے، کبھی رکوع صحیح نہیں کیا، کبھی سجدہ صحیح نہیں کیا، کبھی قیام صحیح نہیں ہے، کبھی الفاظ صحیح نہیں ادا کر رہے۔ صحیح نماز پڑھیں گے، اللہ پاک کے وہ فضائل، وہ وعدے، وہ مدد، وہ نصرت جو بدر و احد میں اترا کرتی تھی، وہ آج بھی اترنے کے لیے تیار ہے۔ ہم صحیح نماز پڑھنا سیکھیں گے بھائی، پڑھنا سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ جیسے نماز فرائض کو پورا کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی، جگہ کا پاک ہونا فرض ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ناپاک جگہ میں کھڑا ہے، نماز ہوگی بھائی؟ ہوگی نماز؟ نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں جسم ناپاک ہے، نماز ہوگی؟ نہیں۔ وقت کا ہونا فرض ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، لیکن وقت نہیں۔ دن کے 10 بجے پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنی میں نے 10 بجے پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی؟ نہیں۔ یہ فرائض ہے، جس طریقے سے نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، اسی طریقے سے قرآن پاک کی بھی فرائض ہے بھائی۔ یہ بات پہلے نہیں سنی تھی، قرآن پاک کے فرائض ہے، پہلے سنی تھی؟ نہیں سنی تھی، آج سنیں گے، یاد رکھیں گے۔ قرآن پاک کے ہر کلمہ گو پر، ہر مسلمان پر چند فرائض ہیں، اس میں سے پہلا فرض ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ صحیح قرآن پاک پڑھنا فرض ہے۔ کیا فرض؟ صحیح قرآن کب؟ زندگی میں 1 مرتبہ صحیح قرآن پاک پڑھنا ہر کلمہ گو مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے بھائی۔
اس فرض کو بجا لائیں گے کہ نہیں؟ ہاں بھائی بجا لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ ہاں دوسرا فرض قرآن پاک کو سمجھنا مسلمان پر فرض ہے. جب تک قرآن پاک سمجھیں گے نہیں میری آپ کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہو سکتی. ہو ہی نہیں سکتا. قرآن سمجھ میں نہ آتا ہو اور میری زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کو سمجھیں گے میری آپ کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنے گی, میرے آپ کے گھروں کے اندر شریعت و سنت کے طریقے زندہ ہوں گے. جب تک قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں میرے زندگی میں آپ کی زندگی میں ہمارے گھروں میں شریعت و سنت نہیں آ سکتی. یہ دو ٹوک ہے, پکی بات ہے. قرآن پاک سمجھیں گے نا تو قرآن پاک سمجھنا کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. نمبر 3 قرآن پاک کی اشاعت فرض ہے بھائی. قرآن پاک دوسروں تک پہنچانا فرض ہے. اب قرآن پاک کی اشاعت کے بھی شمار طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ بازار جائیں, مارکیٹ جائیں, قرآن پاک خرید لیں. جن مساجد میں, جن مکاتب میں, جن مدارس میں پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک وہاں پر ہدیہ کر لیں. یہ بھی قرآن پاک کی اشاعت کا ایک ذریعہ ہے. آپ قرآن پاک چھپوائیں اور گفٹ کر دیں مساجد میں, مراکز میں, بے شمار جگہوں پر. یہ بھی اشاعت کا ایک طریقہ ہے, ایک ذریعہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آج اس مجلس کے اندر تحیہ کر لیں, یہ عزم, یہ ارادہ کر لیں آج کے بعد صحیح قرآن پاک سیکھوں گا, سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھاؤں گا. یہ بھی اشاعت کا ایک طریقہ ہے, ایک ذریعہ ہے. آپ سب ارادہ کریں گے نا ہم سب سیکھیں گے. کتنا بڑا قرآن پاک کا فیض پھیلے گا بھائی. قرآن پاک کی سیکھنے کے لیے بچہ ہونا شرط نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. 8 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے, 60 سال کا بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا پڑھنا بچے کے ساتھ خاص ہے, بس بچے کو ہم نے کہا صاحب کے پاس چھوڑ دیا, پڑھے گا نہیں, بچے لوگ ہی نہیں. ہر آدمی کے اوپر پڑھنا فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ صحیح قرآن پاک پڑھنا فرض ہے. دوسرا طریقہ اشاعت کا یہ ہے کہ جن مکاتب میں, جن مساجد اور مدارس میں قرآن پاک میں پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, آپ ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو. جس موڑ پر, جس موقع پر ان کو آپ کی ضرورت ہو آپ ساتھ دیں. جیسے وہ قرآن پاک کی اشاعت کا ذریعہ ہے ویسے آپ بھی قرآن پاک کی اشاعت کا ذریعہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.